دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سویڈن دیش کی گنتی دنیا کے سب سے شانتی پورن یعنی پیسفل دیشوں کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے چاہے بات ہو ڈیموکریسی کی، فری میڈیا کی، کوالٹی آف لائف کی یا پھر میڈیکل اور ایجوکیشن جیسی فیسلٹیز کی، ہر معاملے میں ہی سویڈن دیش لسٹ میں ٹاپ پر نظر آتا ہے۔ مگر دنیا کے سب سے زیادہ سکون پسند دیشوں کی لسٹ میں ہونے کے باوجود بھی سویڈن دیش اس وقت بری طرح سے جل رہا ہے، یعنی سویڈن دیش میں دنگے ہو رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے لگ بھگ سارے ہی لوگ اس خبر سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہ بات بھی جان لی ہوگی کہ یہ دنگے اس وقت شروع ہوئے تھے کہ جب سویڈن میں مسلمانوں کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن کو جلایا گیا تھا۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سویڈن دیش میں مسلمانوں کی سب سے پوتر یعنی مقدس کتاب قرآن کے ساتھ یہ معاملہ پہلی بار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی پچھلے 2-3 سالوں میں کئی بار اس طرح کی خبریں آ چکی ہیں۔ نہ صرف خبریں آ چکی ہیں بلکہ قرآن کو جلانے کی وجہ سے پہلے بھی کئی بار چھوٹے بڑے ڈسپیوٹس ہو چکے ہیں۔ مگر دوستو، اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر سویڈن جیسے پیسفل دیش میں یہ سب کچھ کر کون رہا ہے؟ آخر قرآن کو کون جلا رہا ہے اور کیوں جلا رہا ہے؟ یعنی دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پورے دنگے فساد کے بیک گراؤنڈ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سویڈن میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار یہ انسان ہے جس کو رسموس پلودان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دراصل دوستو، یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو پیشے سے وکیل ہے مگر سویڈن کی راجنیتی میں چمکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس انسان کو شروع سے ہی مسلم ورودی راجنیتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ دراصل دوستو، رسموس پلودان نام کا یہ نیتا سب سے پہلے سن 2017 میں لائٹ میں آیا تھا۔ 2017 سے ہی پلودان نے مسلمانوں کے خلاف نفرتی ویڈیو بنانا شروع کر دیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اکثر اپنے ویڈیوز میں قرآن کو جلاتے ہوئے بھی نظر آیا کرتے تھے۔ سن 2018 میں بھی ان کی ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جس میں اس نیتا نے سویڈن دیش کے لوگوں سے کہا تھا کہ اسلام اور مسلمان ہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور سب سے اچھا یہ ہوگا کہ ایک بھی مسلمان اس دھرتی پر باقی نہ رہے، اور تبھی ہم اپنا مقصد پورا کر سکیں گے۔ دوستو، انہی تمام بری حرکتوں کی وجہ سے اس نیتا کو ڈنمارک دیش میں 2 بار جیل بھی بھیجا جا چکا ہے، پہلی بار 14 دن کے لیے جبکہ دوسری بار 1 مہینے کے لیے۔ اس کے علاوہ فرانس بھی اس انسان کو اپنے دیش سے بھگا چکا ہے۔ بات کریں اگر سویڈن دیش کی تو سویڈن نے بھی اس نیتا کے اوپر 2 سال کا بین لگا دیا تھا، یعنی یہ نیتا سویڈن دیش کے اندر 2 سال تک نہیں جا سکتا تھا۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی پلودان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پلودان نے سب سے پہلے 2017 میں اپنی ایک راجنیتک پارٹی بنائی تھی جس نے 2019 میں ڈنمارک کے اندر چناؤ بھی لڑا تھا، مگر پلودان کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس کی یہ پارٹی 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پلودان کی پارٹی کا مین مدعا ہی مسلم ورود ہے۔ اس کی پارٹی کے لوگ اکثر مسلمانوں کو نہ صرف ڈنمارک اور سویڈن جیسے دیشوں سے بلکہ پورے ہی یورپ سے باہر نکالنے کی دھمکی دیتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ لوگ مسلمانوں کی نسل کشی یعنی قتل عام کی بات بھی کرتے ہیں۔ پلودان اور اس کی پارٹی کا سب سے خطرناک چہرہ دنیا کے سامنے اگست سن 2020 میں آیا تھا کہ جب اس کی پارٹی نے مالمو شہر کی ایک مسجد کے سامنے مسلمانوں کے خلاف ریلی کرنے کے لیے وہاں کے پرشاسن سے اجازت مانگی، مگر پرشاسن نے اس اپیل کو خارج کر دیا۔ مگر ظاہر ہے پلودان بھی اتنی آسانی سے نہیں ماننے والا تھا۔ اس کے سمرتھکوں یعنی سپورٹرز نے ایک بار پھر سے اپیل کی، مگر ان کی اس اپلیکیشن کو ایک بار پھر سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ مگر پلودان 2 بار پرمیشن ریجیکٹ ہو جانے کے باوجود بھی اس ریلی کو کرنے کے لیے ڈٹا رہا، اور آخرکار اس کو کرنے کے ارادے سے ڈنمارک سے سویڈن کی طرف نکل پڑا۔ مگر سویڈن کے بارڈر پر ہی پلودان کو روک لیا گیا، اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہاں کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پلودان کو سویڈن میں انٹر نہیں ہونے دیا گیا بلکہ اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ دوسری طرف ان تمام کارروائیوں کی وجہ سے پلودان کے جو سپورٹرز تھے وہ غصے سے لال ہو گئے۔ وہ لوگ اپنا غصہ اتارنے کے لیے ایک سنسان جگہ پر گئے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے مسلمانوں کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن کی ایک کاپی کو جلایا اور پھر اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ اسی وقت میں ہی کچھ لوگوں کی طرف سے مالمو شہر میں بھی ایک سبھا کی گئی
اور اس میں بھی اسی طرح کی ہی ایک حرکت کی گئی تھی۔ ان لوگوں نے قرآن کی ایک دوسری کاپی کو پیر سے مار کر زمین پر پھینک دیا تھا اور اس حرکت کی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی تھی۔ جب اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہونا شروع ہوئیں تو مالمو میں رہنے والے مسلم لوگ بھی وروध پردرشن کرنے کے لیے سڑکوں پر آنا شروع ہو گئے، مگر دھیرے دھیرے شام تک جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے وہاں کے حالات پوری طرح سے بدلتے گئے، کیونکہ ظاہر ہے پلودان کے سپورٹرز اور وہاں پر وروध پردرشن کرنے والے مسلمانوں کے بیچ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہونا شروع ہو گئے تھے، جنہوں نے بعد میں خطرناک دنگوں کا روپ لے لیا تھا۔ اس دنگے میں بھی سویڈن کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، کیونکہ سویڈن میں دنگے ہونے کی خبر نہ صرف خود سویڈن کے لیے بلکہ پوری ہی دنیا کے لیے حیران کر دینے والی تھی، کیونکہ ظاہر ہے سویڈن کا نام دنیا کی سب سے سکون پسند دیشوں کی لسٹ میں گنا جاتا ہے۔ انہی تمام پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے سویڈن نے آخرکار پلودان کے اوپر 2 سال کا بین لگانے کا فیصلہ کیا، یعنی 2 سال تک پلودان اب سویڈن دیش میں انٹر نہیں ہو سکتے تھے۔ اور دیکھیے کہ جب تک پلودان اس دیش میں انٹر نہیں ہوئے تب تک سویڈن میں شانتی بھی برقرار رہی، مگر اب ایک بار پھر سے سویڈن دیش کے حالات بدل رہے ہیں اور وہاں پر ایک بار پھر سے وہی دنگے فساد ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ جو 2020 میں پہلے بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ دوستو ستمبر 2022 میں ہی سویڈن دیش میں اگلے الیکشن ہیں۔ پچھلی بار پلودان کو الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی، مگر اس بار اسی لیے پلودان کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پلودان کی پارٹی نے بڑی تیزی کے ساتھ محنت کرنا شروع کر دی ہے۔ صرف سوشل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ پلودان کی پارٹی کے لوگ سویڈن کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کر بھی نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بیان دے رہے ہیں بلکہ قرآن کی کاپیز کو بھی جلا رہے ہیں اور پھر ان کا ہمیشہ کی طرح ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اسی طرح کا ہی ایک بڑا پروگرام 15 اپریل کو بھی رکھا گیا تھا، جس میں مسلمانوں کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن کی کاپی کو جلایا گیا تھا، اور وہی بڑا پروگرام ہی اس پورے دنگے فساد کی جڑ بنا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس نیتا کی ان تمام کرتوتوں کی وجہ سے ہی سویڈن کا ایک چھوٹا سا علاقہ نہیں بلکہ کئی بڑے بڑے شہر بھی دنگے فساد کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ امید ہے کہ سویڈن دیش میں یہ سب کچھ بہت جلد ہی نارمل ہو سکے گا، مگر دوستو ان دنگوں کی وجہ سے دنیا کے لگ بھگ سبھی بڑے مسلم دیش فوراً ایکٹیو ہو چکے ہیں، چاہے سعودی عرب ہو، ترکی ہو، ایران ہو یا پھر UAE، قطر اور اس جیسے کچھ چھوٹے دیش ہوں، سبھی نے ہی سویڈن دیش سے اس میٹر کو لے کر سوال کیا ہے کہ آخر سویڈن جیسا دیش کہ جو دنیا میں اپنی اسٹرانگ ڈیموکریسی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کی کتاب کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔